السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اللهم انفعنا بما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آج ہم دوبارہ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہم سے، اور ہماری نیتوں کو خالص کرے، اور اس کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے جو بھی ہم اس سے سیکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 تک ہم نے مکمل کی تھی پچھلی کلاس میں، اور اس کو میں آگے جانے سے پہلے اگر میں اس کو کنیکٹ کروں پیچھے آیت نمبر 121 کو ہی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ظاہر ہے اہل کتاب کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کا ذکر ہے، اور اہل کتاب میں ہمیں پتہ ہے کہ عیسائی اور یہودی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح سے ذکر آیا ہے اہل کتاب کا۔ ایک طرح سے تو یہ ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسوسیشن نہیں شو کی کہ ہم نے کتاب دی ان کو، رائٹ، بس یہ کہا کہ جنہیں کتاب دی گئی، وہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے ڈس اوبے کیا اور جنہوں نے اس کی ناقدری کی، اور وہ صحیح میں اس پہ ایمان نہیں لائے، اس کی تعلیمات کو بدلا، وہ ان لوگوں کا ذکر جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب میں سے حق پرستوں کا ذکر کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر کرتے ہیں، آتیناہم، ہم نے ان کو کتاب دی۔ اپنی ایسوسیشن اللہ تعالیٰ، اپنی نسبت، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ شو کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب دی، اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے، اس کی تلاوت جیسے اس کا حق ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت جو اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو، اس کے اندر معنی ہی فالو کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے سورہ والقمر اذا تلاها والشمسی، سورہ ہے نا والقمر اذا تلاها، سورج کا ذکر ہے پہلے، اور پھر قمر کا کہ جب وہ چاند کا، یعنی جب وہ اس کے پیچھے چلے، پیچھے آئے، رائٹ، کیونکہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں نا۔ والقمر اذا تلاها، تو وہ جو جب اس کے پیچھے آئے تو پیچھے پیچھے آنا، یہ تلا کے معنی ہے، تو یتلو تلا یعنی فالو کرنا، رائٹ۔ تو یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی جب قرآن کی بات کریں، اس کی تلاوت کی بات کریں، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کی تلاوت کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہی لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی اصل میں اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، یعنی انکار کرے گا ڈیفینیٹلی، یعنی ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا تو ہے لیکن اس پہ اس کی احکامات پر عمل نہیں کرتا، اس کا کفر اس سینس میں کرتا ہے، ورنہ سارے اہل کتاب اپنی کتاب کو تو مانتے ہی تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یعنی اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اس کو بدلتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اسے ہم نے اپنے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہے
کہ ہم بھی اگر تلاوت کا حق ادا کریں گے، اس کو فالو کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، پھر ہی ہم اصل میں ایمان والے ہیں، ورنہ تو پھر خسارہ ہے۔ اب چونکہ یہ اس میں بھی اہل کتاب کا ذکر تھا، اب آگے دیکھیے اور بلکہ یہاں یہ اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جو بنی اسرائیل کا ذکر جو شروع ہوا تھا، کافی دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ذکر بھی آیا کہ جو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دیا، اب یہ وائنڈنگ اپ ہے اس کا، اور دیکھتے ہیں ہم کہ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزری تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، جب یہ شروع ہوا تھا نا بنی اسرائیل کا ذکر، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی آیت آئی تھی، اور پھر وہاں پہ اللہ نے کہا کہ یاد کرو ذرا میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کی، اور نعمت دیکھیں ایسا لفظ یہاں پہ نعمتیں ہی لکھا ہوا ہے ترجمے میں، جو میں نے تم پر نعمتیں کی، رائٹ، لیکن نعمت ہی، نعمت یہاں سنگولر ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، ایک انسان کا ذکر کر کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انسان نقصان میں ہے، یعنی سارے ہی انسان نقصان میں ہے، جسم جنس کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ میسج آیا ہے چیٹ میں، اگر آ رہی ہے تو ذرا چیٹ میں لکھ دیں کہ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے، پھر وہ اپنا چیک کر لیں گے ذرا سسٹم اسپیکرز وغیرہ۔ جی آ رہی ہے الحمدللہ، کیونکہ میں شروع کر کے ہاں پہلے پوچھ کے پھر ہی شروع کرتی ہوں کلاس۔ ذرا ان کو لکھ دیں کوئی کہ جو اپنا مائک چیک کر لیں جن کا میسج آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بات میں کر رہی تھی کہ نعمت جو ہے یہاں پہ سنگولر ذکر ہوا ہے، لیکن یہ مطلب جنس کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ ساری نعمتیں اس میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم سنگولر بھی لیں، جو میں نے تم پر، التی، یہ بھی سنگولر ہی لگا ہوا ہے، التی، جو، اور ویسے تو خیر جمع کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جمع جو ہوتی ہے اس کے لیے مؤنث واحد ہی لگتا ہے، جو میں نے تم پر انعام کی، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی تھی، وہ کیا تھی کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، رائٹ، کیسے فضیلت دی کہ سارے انبیاء پھر بنی اسرائیل مطلب انہی میں آئے، رائٹ، تو بنی اسرائیل کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ میں سے مجھے ذرا کوئی بتائے ڈیٹیل، ویسے جب میں نے کہا نا کہ اسی طرح کی آیت بالکل شروع میں بھی آئی تھی، اور تب میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی، کسی کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے، اسرائیل کا کیا مطلب ہے، کون مراد ہے اس سے؟ ہاتھ کھڑا کریں اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے، شاباش جلدی سے۔ بنی اسرائیل کون ہے، اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ جی شافیہ نے ہاتھ کھڑا کیا سب سے پہلے، انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل شاید اسرائیل تھا۔ جی بالکل، ویسے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے، خیر، اے اولاد یعقوب، تو یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، ٹھیک ہے، اور اسرائیل ہیبرو لینگویج میں شاید اللہ کے بیٹے، یعنی ہاں بیٹے نہیں، ہاں یعنی یعنی عبداللہ، جیسے ہم اردو عربک میں عبداللہ کہیں نا اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کے وہی معنی بنتے ہیں ہبرو میں، یہ ایسے ہی کہ یعنی اسرائیل کے جو معنی بنتے ہیں نا، لفظی معنی، وہ بنتے ہیں اللہ کا بندہ، بیٹا نہیں بندہ، رائٹ، اوکے، تو کون کون ہے اس میں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کس کی اولاد تھے، یہ خود کس کی اولاد تھے، اور پھر آگے ان کی اولاد کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے شاید یعقوب علیہ السلام ہے۔ بالکل بالکل بالکل، یا جو ابراہیم علیہ السلام ہے، آگے ان کا ذکر بھی شروع ہونے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق کے اور بیٹے اسحاق یعقوب علیہ السلام تھے، بالکل ٹھیک، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا تھا؟ نہیں میم، دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق۔ اوکے، بڑا کون سا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اور ان کی مدر کون تھی، کیا ان کی مدر سیپریٹ تھی دونوں کی، بڑے چھوٹے کی؟
या एक ही थी मदर? याद नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक ही बीबी हाजिरा। बीबी हाजरा आप कह रही हैं, ठीक है। अच्छा, अ, और कोई? बारकल्लाह फीकी, माशाल्लाह आपने बहुत सारी बातें बताई है। मैं भी सवाल पे सवाल करती चली जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस मुझे लग रहा है कि चलो एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि अभी आगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आने भी जा रहा है। बारकल्लाह फीकी शाफिया, जज़ाकिल्लाह खैर। जी, और कोई मुझे कुछ और बताना चाहेगा? मैंने पूछा कि क्या ये इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम क्या एक ही वालिदा से थे, या दो अलग वालिदान थी इनकी, इनकी माएँ? बताएगा कोई आके? शाबाश, माइक ऑन करें, हाथ खड़ा करें। क्योंकि देखिए हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, फिर हमें चीजें याद रहेंगी, ताकि हम किसी को बताने लगे तो हम वी आर कॉन्फिडेंट, हम भी बता सके। हाथ खड़ा करके कोई आ सकता है माइक पे? शाबाश, जल्दी से। चैट में तो लिख के जवाब दे रहे हैं लोग जी, आयशा जी, अनम्यूट करें अपने आप को, आयशा जी। बीबी सारा अलैहिस्सलाम के ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे नहीं थे? इसहाक अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे? इस्माइल? वो थे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी। तो हाजरा कौन थी? अ, पजन हाजरा कौन थी? हाजरा अलैहिस्सलाम जो उनकी थी बीवी, पहली शादी किससे हुई थी हजरत इब्राहिम की? फर्स्ट वाइफ कौन हजरत थी? हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पहली शादी थी, सारा से और पहली थी, और? हम्म। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से दूसरी शादी थी। हम्म, ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। अ, जी, सुमैया। की। हाँ, कोई ऐड करना चाहेगा इस और स्टोरी में थोड़ा सा? क्योंकि मैं बस थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी इसको आगे, जो इंशाल्लाह हम आगे भी आयात पढ़ेंगे। अच्छा, सुमैया जी आप बताइए पहले। फरत ने भी हाथ खड़ा किया है, शुमाइला ने भी किया है, तो मैं बारी बारी सबसे थोड़ा थोड़ा पूछती चलती हूँ। जी जी। मैम, वो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत सारा अलैहिस्सलाम की जो है वो थी, बांदी थी ना, उनकी गुलाम थी। लौंडी थी उनकी, हाँ। जी। ओके। और वो कहाँ से मिली थी उनको लौंडी, हजरत सारा को? ये नहीं पता मुझे। अच्छा चलो, किसी और से पूछते हैं। जजाकिल्ला खैर, बारकल्लाह फीक। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि वो उनकी लौंडी थी, उनकी गुलाम थी, जो कि फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम को दी थी। ठीक है। जी, फरहत आप बताएंगी जी, अनम्यूट करें। मैं रिपीट इसीलिए करवा रही हूँ आप लोगों से, ताकि हमें याद रहे ना। देखिए इस तरह से सब पार्टिसिपेट करेंगे, याद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, इसका ज्यादा तो मुझे नहीं है पता, लेकिन आगे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो 10 बेटे थे, अच्छा। जिसमें हज़रत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हम्म। और उनके भाई थे। आगे जो उनके बड़े अच्छे किस्से हैं, जैसे कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बड़ा अच्छा किस्सा कहा गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को, जी। तो आगे ये इनकी बड़ी अच्छी है, मतलब आगे इनकी भी चली थी। आगे याकूब अलैहिस्सलाम की, आगे नस्ल में याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, बिल्कुल ठीक। और अलैहिस्सलाम फिर जी। हाँ, और फिर आगे पूरी जो वो चलती रही प्रॉफिटहुड, जो नबूवत चलती रही, वो इन्हीं में चलती रही। याकूब अलैहिस्सलाम इन्हीं में चलती है, ना, हज़रत इन्हीं में इस्माइल, चलती हाँ रही। जी, नस्ल में चलती है इस जी। यानी बेसिकली इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, और फिर इसहाक उसमें ही चलती रही, बिल्कुल ठीक है। ये तो नीचे आप आ हाँ, गई ना बेटों की तरफ, मैं ऊपर जा रही थी अभी। और उनके, मेरा क्योंकि ख्याल है कि ये हाँ। शायद मुझे कुछ कुछ याद है कि हम्म, शायद मैं भी गलत भी हूँ, कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा थी और जो दूसरे जो उनके भाई थे, उनकी जो थी वो दोनों बहनें थी आपस में। अच्छा। हाँ नहीं, लेकिन वो तो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम पे है ना, मैं तो बात कर रही हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवियों की। हाँ, नहीं, वो नहीं, उसका ज्यादा ऑथेंटिक नहीं डिटेल पता। नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें पता होनी चाहिए, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्यों? कोई मकाम, कोई ऐसा कोई प्रूफ मुझे दे सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों मुसलमानों के लिए इतने इम्पोर्टेंट है? देखिए हमारी कोई नमाज पूरी नहीं होती जब तक हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम ना लें, है ना? कैसे? अल्लामा जी, जुनैरा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ ایک اللہ۔ تو ان کی ناقص علم کے مطابق میرے، ایک تو ان کی یہ بھی امپورٹنس ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اچھا حضرت ٹھیک ہے، ابراہیم نے، ہاں یعنی اور سب سے جس پہلے پتھر پہ تو کھڑے سب ہو سے کے کیا پہلے تھا میں اس کو مقام محمود ظاہرہ، کے نام سے آج بھی۔ جی جی ہاں سب سے پہلے میں تو ظاہر اختلاف ہے، کیونکہ لیکن قرآن میں جو ذکر ملتا ہے نا وہ انہی کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے مطلب کہا جاتا ہے یعنی کہ خیر اس کی روایات میں اوتھینٹسٹی اتنی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں سے بنیادیں اٹھائیں، بنیادیں اس کا مطلب ہے پہلے سے تھیں، ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا زمین پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ تعمیر ہوتا رہا مختلف ادوار میں، ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈیفینیٹلی ابھی ذکر آنے ہی والا ہے آگے کہ انہوں نے خانہ کعبہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اور زنیرہ کچھ ایڈ کر رہی تھی ابھی، آپ نے میوٹ کر لیا اپنے آپ کو، انمیوٹ کریں دوبارہ۔ اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا انہوں نے اس کو مقام محمود کے نام سے آج بھی جانا جاتا نو ہے نو ادھر۔ نو 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 مقام ابراہیم، ناٹ مقام سوری محمود۔ سوری مقام سوری جی محمود جی، کیا ہے؟ نہیں میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہی ہے مقام محمود۔ جی کوئی بتائے گا مقام محمود کی؟ مقام پتہ نہیں آج میرے وہ ٹیچر ہوڈ والی میری وہ نیچر آئی ہوئی ہے ذہن میں، بس میں سوال کرتی جا رہی ہوں، بچوں سے پوچھتی جا رہی ہوں۔ جی مقام محمود کیا ہے؟ جی فرد، جی انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ سوری آپ نے کیا تھا وہ دوبارہ ہو گیا، دوبارہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ میں نے کہا مقام محمود تو جنت میں ہے نا، جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، ہاں اچھا جنت میں ہے وہ، جو وہ شفاعت کا مقام ہوگا نا، ہاں جو یعنی صرف نبی مقام کا پاک مطلب ایک پوزیشن، کہتے ہیں نا کہ اس کا بڑا مقام ہے، مقام از ناٹ اے پلیس، مقام کا مطلب ایک پوزیشن، ٹھیک ہے، ہاں بالکل جگہ ٹھیک، آپ نے صحیح بالکل ٹھیک بتایا آپ نے فرد، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا یہ مقام، رائٹ، جہاں جی پہ وہ شفاعت کر سکیں گے، اور جی جی وہ مقام محمود ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد اس کی دعا کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ جی زنیرہ انمیوٹ کریں۔ نہیں تو وہ تو جنت میں تو نہیں ہے میرا خیال میں، وہ تو روزے قیامت نہیں ہوگا جب ہم ہاں ان کے وہی نا، شفاعت۔ جی 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 بالکل بالکل، میں وہی کہا نا کہ مقام ایک جگہ نہیں ہے جو جنت میں ہے، ایسی بات نہیں ہے، مقام ایک ہاں ہاں پوزیشن ہے جو رسول اللہ پوزیشن صلی ہے، اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، وہ پوزیشن ہی ول اسٹینڈ آن جی دیئر۔ جی بالکل اور جی جیسے بالکل وہ میں نے ایک جی لیکچر جی سنا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جیسے ایک چیف گیسٹ کو بلایا جاتا ہے نا، اور جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا کرنے کے لیے، تو وہ چیف گیسٹ کے تھرو دلوائی جاتی ہے نا، پرائزز ہے نا، وہ ان کو آنر دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے جی دلوائی ان کے جا رہی ہاتھوں ہے، سے دلوائی جاتی ہے۔ ہاں وہ اس جی کو آنر دینے کے لیے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آنر دیا جائے گا کہ کچھ لوگوں کو جنت میں ان کے تھرو داخلہ دلوایا جائے گا، یہ آنر ان کو دیا جائے گا، یہ مقام محمود، اللہم یعنی اجعلنا منہم۔ آمین یا رب، اپریشیٹڈ مقام، یعنی اپریشیٹڈ پوزیشن ان کو دی جائے گی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بات ہم کرے تھے مقام ابراہیم کی، زنیرہ جو آپ بات کریں تھی کہ انہوں نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا، ابھی آگے اگلی آیت میں مقام ابراہیم کا بھی ذکر آئے گا، تو یہ ساری ڈسکشن ہمیں وہاں پہ ہیلپ کرے گی ان آیات کو سمجھنے میں، تو وہاں پہ آئے گا کہ مقام ابراہیم کو مسلح پکڑو، رائٹ، تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یعنی وہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، اور وہ اب جو ہے نا وہ گولڈن سی جالی سی جو نظر آتی ہے کعبہ کے پاس، اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، لیکن میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیں ہماری کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ابراہیم علیہ السلام پر بھی ان کا ذکر نہ کریں، ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رائٹ، انک حمید مجید، اور مطلب اور اللہ مبارک علی محمد، اے اللہ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا، اور آل محمد کو جیسا تو نے کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو یہ ہماری نماز کا حصہ ہے، ٹھیک ہے پیاری بہنوں، تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی پروجنی کے بارے میں، ان کی زندگی کے۔ جی فرت آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ دوبارہ ہاتھ کھڑا کیا آپ نے۔
अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, आपने पूछा था ना कि हज़रत इब्राहीम का इतना मकाम क्यों है? हाँ, हाँ, मतलब इनको तो खलीलुल्लाह भी कहा गया है, यानी कि इन्होंने बिल्कुल। हर आज़माइश में अपने हुँ, आप को प्रूफ किया, साबित किया हुँ, और फिर इन्होंने दुआ माँगी खाना काबा की तामीर के बाद कि मतलब हुँ, अल्लाह ताला मेरी औलाद में बाद वालों में इज़्ज़त रख। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर इतना रुतबा दिया कि नमाज़ में ही उनका बिल्कुल, ज़िक्र कर दिया। बिल्कुल, याद ताज़ा रखी उनकी, बिल्कुल याद एकदम। क़यामत तक उनकी उनका वो याद हाँ, उनका ताज़ा ज़िक्र जो रहेगी, है, लोगों में बिल्कुल, उनकी इज़्ज़त रहेगी, उनका नाम रहेगा। ये अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल, एक ख़ास मकाम दिया, बिल्कुल नाम दिया, जो और किसी और को नहीं दिया। बिल्कुल, एक हज़रत सल्लम का नाम आता है और हुँ, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फ़ीकी। मेरे ज़हन हाँ, में फ़ौरन बात आई थी। बारकल्लाहु फ़ीकी। और ये देखिए हम इसीलिए डिस्कस करें ना, अब हम अगर हम देखेंगे कि हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतना मकाम अल्लाह ने दिया और उनको चुना, तो उनकी कौन-सी सिफ़ात थी, ताकि वो हम अपने अंदर पैदा कर सकें, ठीक है? इसलिए हम इसको एनालाइज़ कर रहे हैं। तो जो हम बात वहाँ से कर रहे थे हज़रत सारा और हज़रत हाजरा की, क्योंकि बनी इसराइल का ज़िक्र है ना, और फिर हमें पता है कि बार-बार हम देखते हैं कि अच्छा भई उनको ये ज़िद क्यों थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो उसका मैं ज़रा वो उसकी तरफ जाना चाह रही थी। कोई है जो मुझे उसके बारे में बताए? हाजरा और सारा के बारे में थोड़ा-सा और हज़रत इस्माइल और इसहाक के बारे में थोड़ा-सा? कि सारा कौन थी? हाजरा कौन थी? जी, एनीवन क्विकली? अच्छा, चलें ठीक है मैं बताती हूँ फिर मैं आगे चलती हूँ। जो सारा थी जी, ज़ुनैरा? जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, हज़रत सारा के बारे में तो मुझे नहीं है, हज़रत हुँ, हाजरा से है थोड़ा बहुत मुझे कि हुँ, वो आबे ज़मज़म से भी रिलेट करता है उनका ताल्लुक, कि हुँ, वो हज़रत इब्राहीम ने उनको छोड़ दिया था मक्का में तन-तन्हा अपने बेटे के साथ, तो वो कौन से भूख बेटे और के प्यास साथ? के मारे सॉरी? कौन से बेटे के साथ? इस्माइल के साथ आई थिंक, किसके साथ? सॉरी आवाज़ कट ऐसे गई। ही हज़रत हज़रत इस्माइल के साथ। हज़रत मेरे पीछे इस्माइल अलैहि शोर भी बहुत है इसलिए मैं बार-बार अनम्यूट भी नहीं कर अच्छा, हाँ, हज़रत हाँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, हाँ, और आवाज़ भी थोड़ी कट रही है। सॉरी अच्छा, ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो सारा अलैहिस्सलाम जो थी वो पहली वाइफ़ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और बहुत नेक ख़ातून थी, बहुत शानदार नेक ख़ातून थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी, ठीक है? और फिर जब मिस्र गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम ने बहुत ट्रैवल किया अ, उसके लिए बल्कि देखिए अगली जो है ना यहाँ से बल्कि हमारी जो थर्ड आयत है आज की वइज़ बितला इब्राहीम राइट यहाँ से तो इसमें फिर वो सारा मैं वो जिक्र भी करने वाली हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत ट्रैवल किया इब्राहीम को देखें और वइज़ बितला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आजमाया इब्तला यानी आजमाइश के लिए आता है ये उनके रब ने किसके साथ आजमाया बिकलिमात यानी कुछ कलिमात के साथ और कलिमात यानी कमांडमेंट्स के साथ यानी अहकामात उनको दिए उनको कुछ हुक्म दिए फ़अतम्महुन्ना तो उन्होंने उन कमांडमेंट्स को पूरा किया राइट तो अब वो कमांडमेंट्स क्या थी बहुत सारी कमांडमेंट्स थी और हर जिस तरह से भी एक इंसान को आजमाया जा सकता है तो उनको अल्लाह ताला ने आजमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इतना मकाम उनको मिला वैसे ही नहीं मिला राइट तो उनकी इतनी एफर्ट पीछे और इतनी उनकी ओबीडियंस और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला की राह में जो कुर्बानियां उन्होंने दी ठीक है अच्छा तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली वाइफ थी और बहुत खूबसूरत, बहुत नेक ख़ातून और जब ये अपने वो नबूवत का जो मिशन लेके जब इन्होंने सफ़र किया, अच्छा पैदा कहाँ हुए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? इराक़ में, ठीक है? इराक़ में पैदा हुए थे और इराक़ के इलाके ऊर कहा जाता है, ऊर या उर, ठीक है? वहाँ पे पैदा हुए थे और इनका जो
वो बुत परस्ती घर में थी, और जब बड़े हुए तो मतलब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो सोच रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, कभी चांद को, सूरज को, वो आपको पता होगी स्टोरी, ठीक है। तो फिर फाइनली इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रब तो वो है अल्लाह ताला ने। फिर जब ये सर्च कर रहे थे अपने गॉड के लिए, रब के लिए, तो रब को फिर अल्लाह ने, रब ने खुद ही वही भेज के इनको खैर बता दिया, ठीक है। शॉर्टली मैं चलूंगी उसमें। और फिर जब अपने बाप को इन्होंने हुक्म दिया, देखें अभी सूरह मुम्तहना मैं पढ़ रही थी आज भी, तो उसमें भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में तुम्हारे लिए नमूना है, तुम्हारे लिए नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात में, और जो उनके साथ ईमान लाए, क्या, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे बेजार हैं, और ठीक है, यानी क्लियर कट कह दिया, दीन पे, अकीदे पे, ईमान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, राइट। चाहे बाप था उसको कह दिया कि ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है, ठीक है। और ये कौम से कहती है कि हम तो बेजार हैं जिनकी तुम इबादत करते, ठीक है। ये उनकी वहाँ प्रॉफिटिक मिशन जो शुरू हुआ वहां से। खैर फिर वहां से निकले, इराक से निकले, और फिर वो जो थे वो सफर करते हुए ये फलस्तीन भी गए, मिस्र भी गए, और फिर मक्का भी, जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। जब मिस्र गए तो वहां का जो बादशाह था वो, मतलब जाहिर है वो जो जालिम था, और वो यानी वो मतलब हज़रत सारा पे उसने गलत नियत की, ठीक है, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम पे। और वहां पे कहा जाता है वो जो कहा जाता है ना कि हर नबी से एक जो मतलब जो हुआ है गलती, या मतलब जो भी आप कह लें थोड़ा सा अ, 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 जो जिसपे वो फिर क़यामत के दिन कहेंगे कि मैं जो हूँ वो नहीं आगे आ सकता अल्लाह ताला को कहने के लिए, जब हिसाब किताब शुरू करने के लिए कहा जाएगा, तो हर नबी से, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो फल खा लिया था जो उनको नहीं खाना था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो झूठ बोले थे, अच्छा वो झूठ क्या थे, अल्लाह माफ करे, उस तरह झूठ नहीं थे, वो मसलहतन या उस तरह थे। उसमें एक वो जब उनकी कौम एक फेस्टिवल के लिए जा रही थी, तो ये इनको कहा कि तुम भी आओ, और ये इन्होंने कहा कि नहीं मैं बीमार हूँ। कुरान में इंशाल्लाह आगे जिक्र आएगा, ठीक है। मैं इसलिए भी यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि कनेक्शन जब हम जोड़ते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो फिर चीजें याद रहती हैं हमें। और फिर ताकि आप भी, मेरा मेरा टारगेट ये है कि आप लोग भी जो मेरे साथ आज सुन रहे हैं, कल इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि वो भी अपने बच्चों को बताएं, आगे अब आगे लोगों को बताएं, ये पर्पज है, तो वो बार बार रिवीजन से हमें चीजें याद रहेंगी। अच्छा, तो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कौम वालों को कहा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, इन्नी अना सकीम, यानी हाँ लग़ज़िश, बारकल्लाहु फ़ीकी हुमा, उन्होंने कहा लग़ज़िश, यानी मतलब आप कुछ भी आप खता कह लें या अपनी तरफ से उन्होंने उसको करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मैं बीमार हूँ, राइट। तो अब वो फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके दिल में ये था कि मैं रूहानी तौर पे, मतलब स्पिरिचुअली, मतलब दुख में हूँ मैं, मुझे तकलीफ है, वो उसको उन्होंने कहा, राइट। तो फिर वो कौम वाले चले गए, और पीछे से फिर उन्होंने जो बुतों को तोड़ा था बुत खाने में जाके, ठीक है। और एक यहाँ पे इनको सारा को अपनी बहन कहा, वो अपना ये रिलेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे थे उसके सामने, तो सारा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी बहन कह दिया, तो उसमें मतलब ठीक है, लेकिन उनके दिल में था दीनी बहन के फॉलोअर्स, तो वो एक ही दीन के थे ना, तो इस तरह से मतलब वो जाहिर है ऐसे झूठ नहीं थे जो नुकसानदेह हो किसी के लिए, नाउजुबिल्लाह, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको भी वो इतना अपने ऊपर समझेंगे अंबिया कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है, या मुझसे ये ऐसी चीज हुई है जो नहीं करनी चाहिए थी, जिस भी तरह आप उसको ले लें, लग़ज़िश, खता या कुछ भी। और हालांकि वो जानबूझ के नहीं भी थी, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मैं केस में कह रही हूँ कि वो स्कॉलर्स कहते हैं कि जब उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी बहन कहा उस बादशाह के सामने, तो उनके दिल में ये था कि दीनी बहन, लेकिन बस खाली बहन कहा उन्होंने, लेकिन दिल में उनकी नीयत यही थी कि दीनी बहन कह रहा हूँ। एनीवेज, तो उन्होंने नीयत डाली गलत, और जब वो गलत नीयत से सारा अलैहिस्सलाम के पास आना चाहे, तो उसका वो हाथ ही शल हो गया, यानी वो कुछ नहीं कर सका। और उससे उसको अंदाजा हो गया कि ये सारा जो है ये बहुत यानी कोई स्पेशल अल्लाह की बंदी है। और फिर खैर डेफिनेटली उसको उनको छोड़ा, और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रुखसत किया, और साथ फिर उन्होंने गिफ्ट के तौर पे उस बादशाह ने हज़रत सारा को हज़रत हाजरा अता की, राइट। हाजरा गिफ्ट में मिली थी लौंडी के तौर पर, और कहा जाता है कि शायद उनकी बीवी थी, आई एम सो सॉरी, बेटी थी। बादशाह ने अपनी बेटी, ये कुछ क्योंकि ऑथेंटिक हदीस में नहीं है, लेकिन इतना तो है कि वो लौंडी के तौर पे दे दी, तो क्या वो बादशाह की अपनी बेटी थी जो उसने दे दी, एनीवेज, या वैसे ही एक लौंडी दे दी, लेकिन हजरत हाजरा भी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है।
اور تو پھر سارا کو حضرت حاجرہ مل گئی. تو پھر حضرت حاجرہ یعنی حضرت سارا نے ہی پھر اپنے شوہر کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کو گفٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور پھر پہلا بچہ ان سے پیدا ہو گیا حضرت حاجرہ سے. حضرت سارا سے نہیں تھا, حضرت حاجرہ سے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ظاہر ہے اس میں یہ بھی مطلب کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو فیلنگ آ جاتی ہے نا, مطلب ایک بیوی کی دوسری بیوی کے لیے, کہ ان کے پاس تو نہیں تھی اولاد, ان کے پاس آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اب کون سے بیٹے بڑے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, جو کہ حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ سارا وائف تھی بڑی, لیکن حضرت اور پھر آپ دیکھیں گی کہ ایک قرآن پاک میں ذکر آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری اولاد ہوگی, اور وہ حاجرہ تھی ساتھ, تو اس وقت حاجرہ علیہ السلام کی سارا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, ان کی اولاد نہیں تھی نا. ابھی ہم بات کریں کہ اولاد نہیں تھی, حاجرہ کی اولاد ہوئی, سارا کی اولاد نہیں تھی. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ میرے کہاں سے اولاد ہوگی, اور میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں, رائٹ. تو وہ سارا علیہ السلام تھی. تو حاجرہ کو تو خیر اولاد ہو گئی, اور پھر ان کو بھی ہوئی, سارا کو بھی, جو فرشتے نے آ کے بشارت دی نا, تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارا سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اور پھر جب پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ ان کو جا کے وہاں چھوڑو مکہ میں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس حکم کو پورا کرتے. اب دیکھیں ذرا, اولاد پہلے سارا سے پہلے ہی اولاد نہیں تھی, اب ایک اولاد ملی تو اس کے لیے حکم آ گیا کہ اس کو وہاں چھوڑو ڈیزرٹ میں. اللہ اکبر, کتنا مشکل ٹیسٹ ہے یہ, کہ اپنی پیاری اولاد کو, ہم سب جو اولاد والے ہیں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ٹیسٹ ہے یہ. تو وہاں جا کے چھوڑ دیا. اور پھر جو زنیرہ کنیکٹ کر رہی تھی کہ اس کا تعلق ہے زمزم سے, بالکل یہ وہیں پہ پھر مکہ میں ہی. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے آ گئے بیوی اور بچے کو, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ حاجرہ جو سعی کی جاتی ہے صفا اور مروہ میں, وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جب بچہ وہاں بھوک سے وہ رو رہا ہے تو وہ پریشان ہو کے مطلب اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں, اور وہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا میں بھاگ رہی ہیں کہ کیا کریں اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے. تو وہ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے وہ زمزم جو چشمہ ہے وہ مطلب جاری ہوا. زمزم کا مطلب ہے رک جا, رک جا, زمزم کا مطلب ہے رک جا, رک جا, رائٹ. تو وہ یعنی وہ انہوں نے کہا زمزم رک جا, ورنہ پھر کہتے ہیں کہ اتنا وہ پانی آتا ہی چلا جاتا اس میں سے کہ پتہ نہیں بہرحال. اچھا اینی ویز, تو واپس آتی ہوں میں, بہت دور ہم نکل گئے, معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کو لگ رہا ہو کہ بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ جو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں, اور مکہ میں پھر جو عرب قبائل آئے وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ادھر ایک سٹوری چل رہی ہے. اور ادھر پیچھے جو فلسطین میں پھر وہاں سے حضرت جو ابراہیم علیہ دیکھیں عراق میں پیدا ہوئے, مصر بھی گئے تبلیغ کے لیے, یعنی کافی ایریاز میں وہ پھرے, اور پھر فائنلی جو سیٹل ہوئے جا کے ابراہیم علیہ السلام, وہ فلسطین میں سیٹل ہوئے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے فلسطین کو بہت بابرکت, بیت المقدس بہت بابرکت زمین کہا جاتا ہے, انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پھر وہاں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ قبلہ بھی رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ رہی, آگے قبلہ کی چینج ہونے کی بھی آیات انشاءاللہ آنے والی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ اس لیے میں سارا کنیکٹ کر رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فائنلی جو پھر اپنا ڈیسٹینیشن پکڑا وہ وہاں فلسطین میں, پھر وہ انہوں نے اسٹے کیا وہاں. پھر اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے جو کہ چھوٹے تھے پھر, اور حضرت سارا سے تھے. اور جو اب اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب, اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ, جو میں اس کو یہاں پہ کنیکٹ کرنے لگی. ٹھیک ہے, اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب جو کہ چھوٹے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے. لیکن آپ کو یہ ڈفرنس ملے گا, جو اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں نا, یعنی بائبل اور یعنی تورات اور انجیل, اس میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا صحیح بیٹا کنسیڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ لونڈی سے تھا نا, حاجرہ لونڈی تھے, میں نے آپ سے کہا. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یا جو یہ ہے اسحاق علیہ السلام یہ بڑے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی لینیج کو انہوں نے وہ پرائیورٹی دینی ہے, تو اس لیے یہ ڈفرنس آپ کو ملے گا. کیونکہ میرا دل ہے کہ آپ لوگ دعویٰ میں بھی آگے آئیں, اور دعویٰ آپ کب کر پائیں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی عیسائی آ جائے, آپ نے اس کو دعوت دینی ہے, تو آپ کو یہ ہسٹری پتہ ہوگی نا, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوگی اگر
تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو آپ کو ڈفرینسیشن پتا ہو کہ ہاں کہاں کہاں ہمارا ڈفرینس ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں. تو اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ چھوٹے تھے، اور بلکہ اس کو وہ لیجیٹیمیٹ بھی نہیں کرتے، ناؤز باللہ، رائٹ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھی اور وہ ان کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے، اور یعقوب جو تھے یہ اسحاق علیہ السلام یہ چھوٹے تھے. اور کیونکہ ان کی بکس میں لکھا ہے کہ بڑے بیٹے کو، ایلڈسٹ سن کو جو ہے وہ انہوں نے قربانی کے لیے کہا ہے نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے بھی کہا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا میں خواب میں دیکھتی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو قربانی والا سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا مکہ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، وہ ان کے بڑے بیٹے تھے اور یہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی کرنے کے لیے وہ گئے تھے، رائٹ. تو یہ ڈفرینسز ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جا رہی ہوں، لیکن جو ہسٹری جو ہے وہ اس کو پروو کرتی ہے، جو مسلمس کا پوائنٹ آف ویو ہے. اینی ویز اچھا، تو اب یہ جو لینی چل رہی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، جن کا ٹائٹل اسرائیل ہے، اور ان کو ہی ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، کہ کیا فضیلت دی کہ سارے جو پروفٹس تھے وہ انہی میں، یہی سب سے بڑی فضیلت ان کی یہی تھی کہ آگے جتنے بھی انبیاء کو چوز کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کیا، ٹھیک ہے. اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی کہ یعنی باقی سب سے چھوڑ کے انہی میں سے نبوت اپنی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی. اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہ جو اہل کتاب ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈینائے، مطلب اس طرح یہ سے آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آخرت کا انکار نہیں کرتے، لیکن آخرت کے بارے میں عقیدے غلط گھڑ رکھے ہیں کہ جو ہے وہ ہم صرف چند دن آگ میں جائیں گے، یا ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ ہمیں کیوں عذاب دے گا، رائٹ، ہمیں عذاب نہیں ملے گا. اسپیشلی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جو نان جیوز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جیوز جہنم میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو، یہ جو فضیلت تمہیں ملی پورے جہانوں میں اور اس کا تم اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہو اور اپنی ہی کتاب پہ اور اسی کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے. کنٹراسٹ آ گیا نا یہاں پر، جو اہل کتاب تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو دوسرے انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو انکار، میجورٹی نے تو انکار ہی کیا، میجورٹی نے تو کفر ہی کیا، جو خسارے والے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کہ کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا. اور دیکھیں یہ عقیدہ آخرت، ٹھیک ہے، عقیدہ آخرت ہی میرا خیال ہے کہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمیں صحیح پہ رکھتا ہے، جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ راہ راست پر رہیں. ورنہ تو انسان پتہ نہیں کیا کر لے. ابھی بھی دیکھیں مسلمان ہیں یا دوسرے ہیں، ابھی بھی کتنی میٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے سب کی، لگتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے، یہیں کا بس انجوائے کر لو، یہیں کا پیسہ بنا لو، یہیں کے سارے وہ بنا لو، تو قیامت کو سب بھولے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی عقیدے میں جو قیامت کے ریلیٹڈ خرابیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے. جو مطلب ان کو جیسے اس میں عیسائیوں کا دیکھیں، عیسائیوں کا ہے کہ ہاں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہوا ہے، رائٹ، اور وہ ہم بخشے ہوئے ہیں. یہ ان کے فالس بیلیفز ہیں. اور یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جو یہودی ہی جائیں گے جنت میں، اور کون جائے گا. اگر ہم گئے بھی جہنم میں صرف تھوڑے دنوں کے لیے جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، نہ تو کوئی کسی کو فائدہ پہنچائے گا. حضرت عیسیٰ کی قربانی اگر تمہیں لگ رہا ہے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ وہاں پہ تم چھوٹ جاؤ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی، کسی کی سفارش کسی کے لیے کوئی فائدہ دے پائے گی کہ تم جو ہے ہم نبیوں کی لڑی سے ہیں تو ہم جو ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں تو ہم چھوٹ جائیں گے، نہیں. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی کی بھی اس دن مدد کی جائے گی. تو اللہ نے اس کو کنیکٹ کیا ان کے اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے ان کو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، اور کیونکہ کنیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے بنی اسرائیل اپنے جد امجد ان کو پتا تو ہے نا ابراہیم علیہ السلام ہی کو لیتے ہیں وہ. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے ہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا اتنا مقام ہے، یا جو تم ان کو اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کر کے تم فخر محسوس کرتے ہو، یا تم کہتے ہو، تم کلیم کرتے ہو کہ ہاں ہم ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟
کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جب اس کے رب نے اس کو کلمات سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی ہر کمانڈمنٹ کو پورا کیا تھا، اور کنٹریرلی تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جتنی کمانڈمنٹس دی ہے نا، وہ کیا انہوں نے کیا؟ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے تھے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، رائٹ؟ اور بچڑے کو پوجا کے لیے، مطلب جو ہم پوری آگے بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی اور پیچھے بھی ہم پڑھائے ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی. تو کیا تم یہ ڈیزرو کرتے ہو کہ تم کلیم کرو کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم، یا ابراہیم سے کوئی تعلق ہے ہمارا؟ جب ابراہیم علیہ السلام تو ان کی تو سنت یہ ہے کہ وہ تو اپنے رب کی کمانڈمنٹس کو فالو کرتے تھے، وہ تو انہوں نے تو پورا کیا ہر کلمہ، جو ہر ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، چاہے دولت کا ہو، چاہے گھر بار کو چھوڑنے کا ہو، والد سے ہو، اولاد سے ہو، ہے نا، ان کی خود اپنی ذات سے ہو، ان کو آگ میں پھینکا گیا، رائٹ؟ ان کو آگ میں پھینکا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کونو، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ یعنی انہوں نے ہر سٹیپ میں وہ آگے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا. بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں تو چھری چلا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپلیس کر دیا. پھر جو وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو بھیجا، ٹھیک ہے، یا اوپر سے جو اس کو ریپلیس کیا، یعنی وہ انہوں نے اپنے آخری سٹیپ تک گئے ہیں، وہ گردن پہ چھری چلا دی، آگ میں ان کو پھینک دیا گیا، آخری سٹیپ تک گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو بچایا ہے. تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے، اور ان بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ ایک تھا رول ماڈل کہ یہ ہے، اس طرح سے مقام ملتا ہے. یہ کرنا پڑے گا محبوب بننے کے لیے، خالی دعوے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور چہیتے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں دے گا، رائٹ؟ یہ کلمات کو پورا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے. اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم میں، اے ایمان والو، تم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمونہ ہے. انشاءاللہ سورہ ممتحنہ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اچھا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، ٹھیک ہے؟ جب پورا کر دیا ٹیسٹس میں، وہ اس آزمائش میں پورے اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں لوگوں کے لیے تجھے بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، لیڈر، امام بنانے والا ہوں. آپ دیکھیں یہ کیا ملا، یہ انعام ملا، جو اتنی اوبیڈینس اور ٹیسٹ کو پورا کرنے کی جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، وہ کیا تھا کہ تمہیں میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کتنا بڑا مقام، اور صرف اپنے اس ایریے کا نہیں، لوگوں کا امام کہا، تمام جو اس وقت انسان تھے، ان تمام انسانیت کا امام کہا. اور ظاہر ہے دیکھیں، جب امام کا مطلب لیڈر، ٹھیک ہے، ان کو لیڈر بنا دیا گیا. اب لیڈرشپ میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آنر زیادہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے؟ جب ان کو کہا کہ امام تمہیں بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، آنر ہے بہت بڑا وہ، لیکن کیا اس کے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی نہیں ہے نا؟ ہم پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں کہ جتنا بڑا آنر ہوتا ہے اتنی ہی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی بوجھ ہے اس پہ، ٹھیک ہے، ذمہ داری کا. اب امامت کرنی ہے لوگوں کی تو کیا وہ آسان بات تھوڑی ہے؟ تو دیکھیں پھر اس کو ریئلائز کرتے ہوئے فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. اب ذریت کا مطلب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ خالی اولاد نہیں، بلکہ اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد بھی، سارا، یعنی یہ پوری جنریشنز نیچے آ جاتی ہیں، آف سپرنگ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے ڈسینڈنٹس آ جاتے ہیں بیچ میں ذریت میں. اس میں اولاد سے زیادہ براڈر کانسیپٹ ہے، اولاد بھی میری، اور پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے ریئلائز بھی کیا کہ اگر میں امام بننے والا ہوں تو اس کا مطلب انسانیت کی امامت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پہ آنے والی ہے. اچھا، ایک تو دیکھیں اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی، یعنی اگر جیسے تو خیر ان کی اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی کمانڈمنٹ، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نیک کام کریں، ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پھل ہمیں ملے، تو فوراً وہ مقام ہوتا ہے دعا کرنے کا، رائٹ؟
اور وہ یعنی ہم کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ابھی ہم کلاس ختم کریں گے، اس کے بعد ہم اینڈ پہ دعا کر لیتے ہیں اپنی مغفرت کی، یا اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو دعا کر لیتے ہیں بعد میں. حج پہ آپ گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی اپنی وہ ایفرٹ دے رہے ہیں تو آپ دعائیں کر رہے ہیں وہاں پہ، رائٹ. مطلب ہر روزہ ہے، آپ نے پورا دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اب اس کو کھولنے کا ٹائم ہے تو آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یعنی مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس کو پھل ملنے کا ٹائم ہے تو آپ وہ پھل میں دعا ہی کرتے ہیں، رائٹ. اچھا تو اب وہ یہ مطلب آگے دعا بھی ان کی آئے گی، لیکن فوراً ان کو اپنی ضروریت کا خیال آیا. ایک تو یہ اس میں میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ ہمیں بھی کیا اپنی ضروریت کا فوراً سے خیال ہے. اپنی وہ خوشی میں، وہ ان کو جو امام بننے کی خوشی میں تھے وہ اس میں وہ بھول کے وہ بس اس میں نہیں ہو گئے، نہیں، انہوں نے فوراً ذمہ داری کو ریئلائز کیا کہ واٹ اباؤٹ مائی ضروریت، رائٹ. اور پھر شاید ان کو یہ بھی تھا کہ جو لوگوں کی امامت کا جو حق ادا کر پائیں گے تو خالی ان سے تو نہیں ہو پائے گا نا، تو ان کی آگے اولاد میں بھی امام رہیں گے تو پھر وہ ٹریک میں رہیں گے لوگ کہ ان کی ضروریت جو ہے وہ بھی امامت کا کام کرتی رہے گی لوگوں کے لیے، کہ میں تو بن رہا ہوں لیکن میری ضروریت میں بھی ایسے ہوں جو لوگوں کو لیڈ کرتے رہیں تاکہ وہ سلسلہ چلتا رہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ دعا بھی تھی، ایک یہ ڈیمانڈ بھی تھی، ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی، ایک سوال تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فوراً کہا. اور دیکھیں میں اور آپ بھی اپنی ضروریت کی ہم لوگ فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایسی وہ ایک کلپ بھی سنا، اللہ اکبر، وہ میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گی، مجھے اگر میں بھول گئی نا تو مجھے کوئی یاد کرا دے کہ اولاد ماں جو آج گودیں جو ہے نا وہ ویران ہیں. پچھلی گودیں جو تھی نا، جو ماؤں کی گودیں تھیں ان میں یعنی وہ پلتے تھے جو امام بنتے تھے. آج ماؤں کو اپنی اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آج ہی میری ایک کلیگ میرے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی بس کسی کلاس میں ان کی ڈیوٹی لگی اور بس بچوں سے کچھ ایسا انٹریکشن ہوا، وہ اتنا بیچاری رونے والی ہوئی تھی کہ بچوں میں کتنا میٹیریلزم آ گیا ہوا ہے. مس رفت، بچے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہماری نئی جو نسلیں ہیں یہ کدھر جا رہی ہیں؟ یعنی کچھ ایسے بس ان سے بات بچوں سے ایسی ہو گئی کہ وہ کہہ رہی کہ بہت ہی میٹیریلسٹک بچے، ان کی اپروچ ایسی ہے کہ صرف دنیا دنیا دنیا، مال، بس یہ بھرا ہوا ہے بچوں میں. مس رفت، یہ کدھر جا رہے ہیں بچے؟ تو میں نے کہا بچوں کا کیا قصور ہے؟ میری بات سنیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں میں جو ماں باپ ڈال رہے ہیں وہی جا رہا ہے نا بچوں میں. یعنی اگر مجھے بہت فکر ہے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا کہ اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرا دوں، اس کی یعنی انگلش میڈیم سے کم میں ہم نہیں رکتے، اور کہ مطلب ان کا کریئر کی گارنٹی ہو جائے گی، ان کی انگلش اچھی ہوگی، ان اچھے اسکول میں پڑھیں گے، اچھی ڈگری مل جائے گی، ان کی زندگی جو ہے وہ شاید محفوظ ہم کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی مال و دولت، اچھا گھر، یہ وہ سب کچھ آ جائے گا. دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر بچوں میں وہی میٹیریلسٹک اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو بچوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ میں نے کہا ہمیں بچوں کا کوئی قصور نہیں، ہمیں ان پہ غصہ نہیں کرنا، ہمیں تو بس دعا کرنی ہے. اور ہمیں تو مجھے لگتا ہے والدین پہ بھی کام کرنا ہے، جگانا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہ پلیز خود بھی جڑیں اور بچوں کو بھی جوڑیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کی بہت فکر کریں، لیکن کون فکر کرے گا؟ والدین فکر کریں گے، میں اور آپ فکر کریں گے. اور اینی ویز اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی بہت زیادہ فکر کریں. اور اگر کہیں کانٹراسٹ، کہیں اگر کمپرومائز کرنا پڑے تو دنیا پہ بے شک کر لیں، دین پہ نہ کریں. لیکن ہم دین پہ کر جاتے ہیں، دنیا پہ نہیں کرتے. اور دیکھیں یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. بہت خسارے میں ہیں ہم اگر ہم اپنی اولاد کے دین پہ کام نہیں کر سکے. میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہ میں شاید بول بول کے اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں پہ کام کر سکیں، ان کے یعنی اینی ویز. تو یہ بھی میں ابراہیم علیہ السلام سے ہی لیسن لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ مجھے اپنی ضروریت کی فکر کرنی ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھیں رسپانس کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قالا، فرمایا، لا ینال عہدی، نہیں پہنچے گا میرا عہد، میرا وعدہ. کون سا وعدہ؟ جو امامت کا کیا ہے نا، یہ نہیں پہنچے گا ظالمین، ظالموں تک. یعنی جو
اب دیکھیں یہ دیکھیں اور ذریت میں ان کو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ ذریت میں صرف نیک ہی نہیں ہوں گے، تو جو نیکی پہ، اور دیکھیں ذریت اصل میں وہی ہوتی ہے، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے بھی پتہ چلتا ہے، جب نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو نوح علیہ السلام اب کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو اپنے بیٹوں کی فکر ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے، تو اللہ نے کہا نہ، یعنی وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تیرے بیٹے نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چل رہا کہ اولاد وہی ہے جو دین پہ ہے، جو ایمان بھی سیم ہے، مشترک ہے، وہی ہے اولاد، ورنہ تو جو ذریت جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ رہے گی، ٹھیک ہے، اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو، تو جو تو اس میں اس پر رہیں گے، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ رہیں گے، وہی ان کی ذریت کنسیڈر ہوگی۔ اگر ان کے راستے الگ ہو جائیں گے تو وہ ذریت بھی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ جیسے میں مثال آپ کو دے رہی ہوں، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ وہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اچھا، تو ان تک تو میرا عہد پہنچے گا، اللہ نے پھر پرومس کیا اور پرومس پورا کیا کہ امامت انبیاء کی چلتی رہی ان میں، ٹھیک ہے، لیکن جو ظالم ہو جائیں گے، جب وہ ظالم ہوں گے تو پھر ان پر وہ امامت کا اپلائی نہیں ہوگا رول، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ٹرانسفر ہو رہی ہے نا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا تھا، یہ دو ہی بیٹے ہیں نا، تو بہت عرصہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں رکھی امامت، انہی میں انبیاء آتے رہے، لیکن اب ان کا ٹائم تھا کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر نبی کو جھٹلا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، کتابوں کو بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری غلط چیزیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، اب یہ ظلم میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر اب ان سے نبوت وہ چھیننے کا ٹائم آ گیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ ظالموں پر نہیں، رائٹ؟ تو جب ان میں کوئی باقی نہیں رہی بھلائی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے ہٹا کے کس کو دے دی؟ اسماعیل علیہ السلام کو، بنی اسماعیل میں آ گئی وہ، رائٹ؟ اب یہاں سے پھر اور چونکہ دیکھیں وہ ٹرانسفر ہوئی نا وہاں سے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں، تو یہاں ساتھ ہی وہ جو قبلہ کا بھی آگے میں نے کہا قبلہ کی آیات آنے والی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں چینج بھی یہاں قبلہ کی بات آ گئی، ایک جو کیا کہتے ہیں برین سٹارمنگ کی جا رہی تھی لوگوں کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ریمائنڈر دے کے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے جو گھر کو مثابہ بنایا۔ اب یہ کون سا گھر تھا؟ یہ کون سا؟ مکہ میں جو تعمیر کیا، ٹھیک ہے، پہلے کون سا تھا؟ یعنی جو یہ سارے جو انبیاء آتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہی سیٹل ہوئے، مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ ذکر کس کا آ گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، اور وَاتَّخِذُوا اور تم پکڑو، یہ جو بھی مقام ابراہیم کی بات ہو رہی تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم یعنی مقام ابراہیم کو مصلی پکڑو، مصلی پکڑنے، مصلی کیا ہوتا ہے؟ صلاح کی جگہ، رائٹ، کہ وہاں پہ نماز پڑھو۔ اچھا جی، یہ یہاں سے بھی اگر میں دیکھیں وہی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی یہ سلسلہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود ان کی کتنا بڑا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بھی ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں کہ خلیل اللہ ان کو بنایا، ان کا ذکر جو ہے عالمین نے قیامت تک جاری رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ظالم اور مشرک ہو گئے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم جو میرا خلیل اللہ ہے، میرا پیارا ہے بہت، تو چونکہ اسی کی اولاد ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دوں، بخش دوں، نہ، اللہ نے کہا میرا وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ اور ہمیں کتنی کلیئر بات چاہیے بتائیے، اور کتنی کلیئر بات چاہیے، جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو وہ نبی کی امت ہے، کرتے جو بھی رہے، شرک کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، نافرمانیاں کرتے رہیں، تو ہم بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ ظالم ہے اور میرا وعدہ جو وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب وعدہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ کھڑا کریں گے، یس، ان کو وہ مقام ملے گا شفاعت کا، لیکن وہ اسی کو مل پائے گا جو شرک سے پاک ہوں گے،
جو شرک سے پاک ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک آنر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی کہیں کسی اس میں نہ رہیں, دھوکے میں نہ رہیں, اپنے اعمال کو درست کریں پہلے, اس کے باوجود ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی. یہ نہ کوئی سوچے کہ چونکہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو بس دیٹس انف, اور ہم جو ہے وہ ان کی شفاعت لے کے ان کے مقام محمود سے فائدہ اٹھا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, جو ان کے بھی جد امجد ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ظالم اور مشرک ہوں گے ان کو نہیں پہنچے گا میرا وعدہ, رائٹ. اور پھر یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پیغمبر زادگی کی جڑ کاٹ دی. وٹ ڈز اٹ مین؟ کہ جو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زادہ کیا ہوتا ہے, یعنی جو زاد یعنی اولاد کو کہتے ہیں نا آگے, ہے نا, چچا زاد, تایا زاد, رائٹ. تو جو پیغمبر زادگی تھی, جو پیغمبر کے وہاں چینج جو چل رہی تھی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کٹ آف کر دیا یہاں پہ ان کو, ٹھیک ہے. کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں تو پھر وہ یعنی وہ جو صاحبزادگی ہے, جو بیٹے ہونے ہیں, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رائٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں. من بطع به عملہ, جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ, جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا, لم یسرع به نسبہ, تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا. اللہ اکبر, رائٹ. کسی سے بھی نسبت ہو آپ کی, کسی سے بھی نسبت ہو آپ کی, چاہے خونی نسبت ہو چاہے دینی نسبت ہو, اگر عمل ہی نہیں ہے اس پر تو پھر وہ آگے بڑھنے کے چانسز نہیں ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ, رائٹ. تو خیر میرا خیال ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے. اگر ہم اپنی نسبت جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور تو بس پھر ہمیں کام بھی ویسے کرنے ہیں جو ان سے ہمیں کنیکٹ کر سکیں اور جو ہمیں ان کی شفاعت سے بھی فائدہ دلا سکیں. بہرحال تو وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی. جو اسماعیل ہمیں پتہ ہے نا, وہی تھے بڑے بیٹے جن کو مکہ میں چھوڑا, اور انہی کو ذبح کرنے کے لیے بھی, قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ بڑے ہو گئے تو پھر ان دونوں نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی, اور پھر ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دیجیے. انشاءاللہ اس آیت پہ یہیں سے شروع کریں گے اگلی کلاس, اور پھر اس پہ تھوڑی سی اور بات کریں گے اور پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال بیک گراؤنڈ میں ہم نے کافی آج ڈسکس کر لیا ان چیزوں کو, اور پھر آگے جو انشاءاللہ آیات چلیں گی وہ بھی ہمیں سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. چلے ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.